السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، یہ 2 منٹ کا ایک ویڈیو میسیج ہے، پلیز اسے اگنور مت کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ محض 2 منٹ کسی ایک شامی معصوم سسکتے اور بلکتے ہوئے بچے کو موت کے منہ سے نکالنے کا سبب بن جائے. شام کے شہر حلب اور درعا کے اندر جس قسم کے انسانیت سوز اور وحشت ناک مظالم کی جو ایک انسانی بدترین تاریخ رقم کی گئی ہے، اس پر ہر ایک وہ انسان کہ جس کے سینے کے اندر ایک قلب سلیم ہے، اس کا دل لرز جاتا ہے، اس کی روح کانپ اٹھتی ہے. اس وقت جو سب سے اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ کہ بحیثیت مسلمان میرے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس وقت جو حلب کی صورتحال ہے، آئیے ہم آپ کو اس کے اوپر ایک مختصر سا ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں تاکہ آپ اس بات کی حقیقت کو سمجھ سکیں، آپ ان کی مشکل کو جان سکیں اور آپ کو پتہ چل سکے کہ اہل حلب اس وقت کس قسم کے مصائب اور مشکلات کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں اور کس طرح کے مصائب ان کو درپیش ہیں. السلام عليكم. طبعا مثل ما شايفين الثلج عم يتساقط بشكل كثير كبير بمعظم المناطق السورية. الشيء اللي حابب اقوله انه نتذكر دائما وما ننسى العوائل اللي ساكنين بمخيمات بهذا الجو، نتذكر دائما وما ننسى الطفل اللي عم يموت من البرد، كبير السن اللي ما عنده اي وسيلة من وسائل التدفئة، الناس المحاصرين اللي ما عندهم وسائل تدفئة من زمان. Okay, listen everybody, I want to show you how cold it was last night. Now look at this. Now I'm going down here. Now this is somebody's bag that was here all night. You see? That's frost. Frost was on it all night long. That shows you how cold it is here with people staying, just trying to stay warm, just trying to get next to a fire. Look, you can see this frost on it. معزز ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو پیکج دیکھا، آپ نے دیکھا کہ کس طرح اہل حلب اس وقت برف کے اندر اور کس طرح اس وقت سردی کے اندر وہ بلک رہے ہیں. ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. ناظرین کرام، ہر بات سے قطع نظر ہو کے میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ اس وقت وہاں پر کون سے لوگ لڑ رہے ہیں، کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے. میں اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس وقت سوال ان 20 لاکھ سے بھی زائد عام شہریوں کو ہے جن کو ان کے ملک کے اندر ان کے گھروں سے نکالا گیا اور ان کو وہاں پر کھلے آسمان کے تلے رہنے پر مجبور کر دیا گیا. جی ہاں، سوال اس بات کا بھی ہے کہ شیر خوار بچے جو اس وقت 2 ڈگری سینٹی گریڈ کے سخت اور برفیلے موسم کے اندر موت و حیات، آج سے 2-3 دن قبل قطر کے اندر جو وہاں کی NGOs ہیں انہوں نے وہاں پر ایک فنڈ ریزنگ کمپین چلائی اور جس کے ذریعے کچھ ہی گھنٹوں کے اندر $17 ملین اکٹھے کیے گئے اہل حلب کی امداد کے لیے. اس وقت سب سے زیادہ جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ ہماری حکومت پر ہوتی ہے، وہ اس حوالے سے کچھ اقدامات کرے. اس کے بعد جو ہماری رفائی تنظیمیں ہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے، ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اہل حلب کے لیے جس قدر کمک پہنچا سکتے ہیں، جس قدر ان کی مدد کر سکتے ہیں، مالی لحاظ سے کچھ بھی ان تک پہنچا سکتے ہیں وہ پہنچائیں. لیکن اگر گورنمنٹ اور یہ تنظیمیں اس طرح کا کام نہیں کر رہی تو میں بحیثیت فرد اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں. ناظرین کرام، قطر کی قطر ریلیف NGO، اسی طرح شیخ ثانی بن عبداللہ فاؤنڈیشن، وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. آپ اپنے محلے کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر ایک کمپین چلا سکتے ہیں جس کے ذریعے آپ فنڈز اکٹھا کر کے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پر ان کے بینک اکاؤنٹس نمبر ہیں، آپ ان کو پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جس حد تک ہو سکتا ہے، اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کو اپنی دعاؤں میں تو یاد رکھ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس ویڈیو کو شیئر کر کے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچا سکتے ہیں تاکہ ہر ایک انسان تک، ہر ایک ذمہ دار تک یہ بات پہنچے کہ اس وقت حلب کے مسلمان آپ کو پکار رہے ہیں. کہیں کل ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہم حاضر ہوں تو وہ شامی معصوم بچوں کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گرو بانوں پر ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ کر رہے ہوں کہ مالک، میں سخت سردی کے موسم کے اندر موت و حیات کی کشمکش میں تھا اور تیرا یہ بندہ اپنے گھر میں گرم و نرم بستر کے اوپر غفلت کی نیند سو رہا تھا. کیونکہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر ایک پیر و جواں بے تاب ہو جائے. یا میں اس کو اس طرح کہوں، اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو حلب میں، تو پاکستان کا ہر ایک پیر و جواں بے تاب ہو جائے. بہت شکریہ.